کاندھوں پر اٹھائی، الحمدللہ آپ اسے لے کے چل رہے ہیں، 20 سال گزر گئے، 21واں حاضر ہے۔ اللہ کرے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کے صدقے بارگاہ خداوندی میں یہ مقبول ہو جائے، سرکار اسے قبول کر لیں۔ تو میں نیچے سے چلتا ہوں کہ اہل ایمان نے قبول کیا تو مصطفیٰ نے قبول کیا، مصطفیٰ نے قبول کیا تو خدا نے قبول کیا۔ نیچے سے میرا معاملہ ہے اور ہم نیچے والوں کو ان سے مدد مانگتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے، مسلمانوں کے سینوں کو ایمان کی حرارتوں سے گرمانے کے لیے جو جتن ہوتا ہے کرتے ہیں۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش ہمارا کام، پائے تکمیل تک پہنچانا رب قدیر کا کام۔ حضرات گرامی، اسلامک اکیڈمی اپنے اس کام کے علاوہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلامی دارالعلوم بھی اس کے ذریعے قائم ہے، جو چلتا ہے الحمدللہ، اور ہر سال وہاں سے تقریباً 7-8 حفاظ کرام اور قرائے عظام پیدا ہوتے ہیں۔ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت ہے جو وہاں کام میں مصروف ہے۔ یہاں بھی درس تدریس کا سلسلہ، ہم مولویوں کا کام ہی کیا، پڑھیں پڑھائیں، سنیں سنائیں، اور کیا، تو الحمدللہ یہاں بھی جاری ہے۔ اور ایک خاص طریقے کی بات یہ کہ ہم محفل نعت شریف سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے وہاں نعت کا مدرسہ بھی قائم ہے الحمدللہ۔ مدرسۃ النعت کے اندر چھوٹے بچے بھی آ کر کے نعت شریف سیکھتے ہیں اور بڑے لوگ بھی آ کر کے نعت شریف سیکھتے ہیں، تاکہ صحیح الفاظ، صحیح نعتیں الفاظ کے لحاظ سے اور حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق کلام حضور کی یہ غلام اور نعت خواں اسٹیجوں پہ لے کے آئیں، اس لیے کہ اس بارگاہ کی چھوٹی سی گستاخی بھی بہت بڑی گستاخی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کام آپ کے ہوتے ہیں۔ اسلامک اکیڈمی کے نوجوانوں نے ایک نئی اپنے حساب سے ایک آرگنائزیشن کا بیڑا اٹھایا ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ نوجوان بچے اس کے اندر شریک ہوں اور اس کے ذریعے سے کچھ اور تبلیغ کا کام، بچیوں کی تعلیم کا الگ سے کام شروع کیا جائے، اور اس کے لیے اشتہار اور ان کی جو اپنی خواہشات، جو منصوبے ہیں تحریر شدہ، آپ کو آگے جو اسٹال لگے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامک اکیڈمی کے ذریعے محفل نعت کی جتنے سال گزرے ہیں ان کے کچھ ریکارڈ بھی وہاں موجود ہیں الحمدللہ، اور کچھ محفل نعت کی CDs، کیسٹیں الحمدللہ یہاں پہ حاضر ہیں۔ میرے دوستوں کے ذریعے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوان بچوں اور بچیوں کو اس اسٹیج سے جو ان کے لیے خاص ٹیبل بنی ہے وہ اشتہار لے سکتے ہیں اور انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں۔ مدرسہ رضویہ بدر العلوم، جس کا میں نے تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، کہ کافروں کی سرزمین کے اندر ایسے خطے میں جہاں میرا وطن ہے گھوسی، الحمدللہ وہاں دین کا کام ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اور تعاون بھی فرمائیے کہ یہ کام اور تیز سے تیز ہو الحمدللہ۔ آپ ہی کے تعاون سے ہوتا ہے، انشاءاللہ اور ہوگا۔ اب اس کے بعد قاری صاحب تشریف لاتے ہیں۔ یہ ایک اعلان تھا، اور دوسرا اعلان میرے ذریعے یہ کروایا ان لوگوں نے کہ لائیو جو لوگ سن سکتے ہیں وہ بھی سنیں، اور ان لوگوں نے اس کا اشتہار دلوایا۔ چراغاں بزم طرب میں ہوگا، کرم کا فیضان عام ہوگا۔ ہم آگے اپنے موضوع پر جو اصلی موضوع ہے۔ چراغاں بزم طرب میں ہوگا، کرم کا فیضان عام ہوگا، تجلی افروز جس گھڑی وہ عرب کا ماہ تمام ہوگا۔ تجلی افروز جس گھڑی وہ عرب کا ماہ تمام ہوگا۔ شفیع ہوں گے شفیع محشر، شفیع ہوں گے شفیع محشر، جلوں میں امت کا ہوگا لشکر۔ شفیع ہوں گے شفیع محشر، جلوں میں امت کا ہوگا لشکر۔ مچیں گی یا مصطفیٰ کی دھومیں، خوشی میں ہر ایک غلام ہوگا۔ مچیں گی یا مصطفیٰ کی دھومیں، خوشی میں ہر ایک غلام ہوگا۔ اور سن لے اسی مفہوم کو ایک دوسرے انداز میں ادا کیا۔ جب آئے گا حشر میں وہ ساقی، اہل کلام اور دلچسپی رکھنے والے سماعت فرمائیں۔ جب آئے گا حشر میں وہ ساقی،
نہ ہوگی پھر تشنہ کامی باقی، جب آئے گا حشر میں وہ ساقی، نہ ہوگی پھر تشنہ کامی باقی، نگاہوں سے مستیاں بٹیں گی، سراہی ہوگی نہ جام ہوگا، نگاہوں سے مستیاں بٹیں گی، سراہی ہوگی نہ جام ہوگا، تجلی افروز جس گھڑی وہ عرب کا ماہ تمام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد میں آواز دے رہا ہوں، حضرت قاری صاحب قبلہ کو تشریف لائیں اور اب اس اسٹیج کو سنبھالیں اور لوگوں کو بھی سنبھالیں۔ تشریف لائیے۔ مرحبا علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ۔ معزز حاضرین، میرے بہت سارے بھائی ابھی کچھ کھانے پینے میں مصروف ہیں، تو ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب وہ فارغ ہو جائیں تو اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، چونکہ محفل نعت کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی نعت بہت ہی ادب کے ساتھ سنی جائے اور دل لگا کر سنی جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی جو سن رہی ہیں، تشریف لائی ہیں، وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں گی۔ آپ سب حضرات سے پھر گزارش کرتا ہوں، اب جو وقت نعت شریف کے لیے مجھے دیا گیا ہے، انشاءاللہ العزیز اس وقت میں کوشش کروں گا کہ حضرت کا کلام آپ حضرات کے سامنے زیادہ سے زیادہ پیش کر سکوں۔ محبت و عقیدت سے آپ سب حضرات بلند آواز کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نعت سماعت فرمائیں۔ سو سو انداز سے، سو سو انداز سے پیاروں کا، سو سو انداز سے پیاروں کا ہر ناز اٹھایا جاتا ہے، سو سو انداز سے پیاروں کا ہر ناز اٹھایا جاتا ہے، محبوب کے قاصد کو بڑھ کر، محبوب کے قاصد کو بڑھ کر سینے سے لگایا جاتا ہے، سو سو انداز سے سرکار کی بزم میں اقدس ہے، حسان سناتے ہیں نعتیں، سرکار کی بزم میں اقدس ہے، حسان سناتے ہیں نعتیں، مداح نبی کو عزت سے
مداح نبی کو عزت سے منبر پہ بٹھایا جاتا ہے مداح نبی کو عزت سے منبر پہ بٹھایا جاتا ہے محبوب کے قاصد ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ جیتے جیتے مر جاتے ہیں جیتے جیتے مر جاتے ہیں مرتے مرتے جی اٹھتے ہیں جیتے جیتے مر جاتے ہیں مرتے مرتے جی اٹھتے ہیں میں خاروں کو ان کی محفل میں میں خاروں کو ان کی محفل میں وہ جام پلایا جاتا ہے میں خاروں کو ان کی محفل میں خاروں کو ان کی محفل میں خاروں کو ان کی محفل میں وہ جام پلایا جاتا ہے سو سو انداز سے بڑا خوبصورت شعر ہے حضرت لکھتے ہیں اسیاں سب دھوئے جاتے ہیں رحمت میں ڈبوئے جاتے ہیں اسیاں سب دھوئے جاتے ہیں رحمت میں ڈبوئے جاتے ہیں مجرم کو نبی کے کوچے میں مجرم کو نبی کے کوچے میں کس شان سے لایا جاتا ہے مجرم کو نبی کے کوچے میں کس شان سے لایا جاتا ہے سو سو انداز اہل علم حضرات کے لیے اور عاشقوں کے لیے شعر پیش خدمت ہے شیخین حبیب داور کے کس درجہ مقرب ہے واللہ شیخین مراد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شیخین حبیب داور کے کس درجہ مقرب ہے واللہ ایسے پیاروں کو دور نہیں ایسے پیاروں کو دور نہیں پہلو میں لٹایا جاتا ہے ایسے ایسے پیاروں کو دور نہیں ایسے پیاروں کو
پہلو میں لٹایا جاتا ہے سو سو انداز سے. اور مقطع عرض ہے تو بدر نگاہ جمائے رکھ امید کرم کی لگائے رکھ. تو بدر نگاہ جمائے رکھ امید کرم کی لگائے رکھ. سنتے ہیں کہ پردائے سنتے ہیں کہ پردائے در کچھ کچھ سنتے ہیں کہ پردائے در کچھ کچھ بندوں پہ اٹھایا جاتا ہے. سنتے ہیں کہ پردائے در کچھ کچھ بندوں پہ اٹھایا جاتا ہے سو سو انداز سے. پیاروں کا ہر ناز اٹھایا جاتا ہے محبوب کے قاصد کو بڑھ کر سینے سے لگایا جاتا ہے سو سو انداز. اسی محبت اور پیار میں حضرت کا ایک اور لکھا ہوا کلام آپ حضرات کو سنانے جا رہا ہوں. کبھی وہ گھڑی بھی آئے کبھی وہ گھڑی بھی آئے آقا مدینے والے کبھی وہ گھڑی بھی آئے آقا مدینے والے. ماشاءاللہ اب مجھے پتہ چل گیا کہ آپ ذوق میں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور یہ الفاظ بڑے آسان سے ہیں آقا مدینے والے. شاید ہو سکتا ہے کسی کا محبت سے پڑھنا تڑپنا آقا قبول فرما لے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے تو کہہ دیجئے کبھی وہ گھڑی بھی آئے آقا مدینے والے کبھی وہ گھڑی بھی آئے آقا مدینے کبھی وہ گھڑی بھی آئے آقا مدینے والے کبھی وہ گھڑی بھی آئے آقا مدینے والے میری چشم دید پائے آقا مدینے والے میری چشم دید پائے آقا مدینے والے کبھی وہ گھڑی بھی آئے نہیں غم جہاں ستائے مگر ایسا دن نہ آئے نہیں غم جہاں ستائے مگر ایسا دن نہ آئے کہ تو مجھ سے روٹھ جائے آقا مدینے والے
کہ تو مجھ سے روٹھ جائے، آقا مدینے والے کبھی وہ گھڑی بھی آئے۔ توجہ طلب شعر، نہیں میں فقط اکیلا یہاں تو ہے ایک میلا، نہیں میں فقط اکیلا ہے یہاں تو ایک میلا، تیرے در سے لو لگائے آقا مدینے والے، تیرے در سے لو لگائے۔ جن کو لو لگی ہے وہ کہہ دے آقا مدینے والے تیرے در سے لو لگائے، آقا مدینے والے کبھی وہ گھڑی بھی آئے۔ وہ ہدایت و شفا ہے، وہ عظیم معجزہ ہے، وہ ہدایت و شفا جو کتاب آپ لائے آقا مدینے والے، جو کتاب آپ لائے آقا مدینے والے کبھی وہ گھڑی بھی آئے۔ اور کیسی پیاری تمنا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں جیوں تیری گلی میں، میں مروں تیری گلی میں، میں جیوں تیری گلی میں، میں مروں تیری گلی میں، مجھے وہ زمین چھپائے، مجھے وہ زمین چھپائے، آقا مدینے والے مجھے وہ زمین چھپائے، آقا مدینے والے کبھی وہ گھڑی بھی آئے۔ تجھے یاد کرنے والوں نے بھلا دیا ہے خود کو۔ توجہ فرمائیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ تجھے یاد کرنے والوں نے بھلا دیا ہے خود کو، تجھے کیا کوئی بھلائے، تجھے کیا کوئی بھلائے، آقا مدینے والے کبھی وہ گھڑی بھی آئے، آقا مدینے والے۔ ایک مرتبہ آپ سبز راہ سے گزارش کرتا ہوں، میں زیادہ ان نعت خوانوں کی طرح نہیں کہتا کہ بار بار اپنے ہاتھ اٹھاؤ، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو ہلا کر کہہ دیجئے کبھی وہ گھڑی بھی آئے، آقا مدینے والے کبھی وہ گھڑی۔ شکریہ۔ میں قدم بنا کے سر کو تیرے آستاں پہ آؤں، میں قدم بنا کے سر کو
جو تیرا کرم بلائے آقا مدینے والے جو تیرا کرم بلائے آقا مدینے والے کبھی وہ گھڑی بھی آئے میرے شاہ بدر بد کو وہ زبان میٹھی بخشو میرے شاہ بدر بد کو وہ زبان میٹھی بخشو میرے شاہ بدر بد کو وہ زبان میٹھی بخشو تیری نعت جو سنائے آقا مدینے والے تیری نعت جو سنائے آقا مدینے لے تیری نعت جو سنائے آقا مدینے والے کبھی وہ گھڑی بھی آئے آقا مدینے والے شکریہ جس محبت اور پیار سے آپ سن رہے ہیں اللہ کریم اس محبت کو تا قیام قیامت اور عشق کو زندہ رکھے اب حضور کا میزبان محفل کا ایک اور کلام پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں رخصت ہو یوں جہان سے بندہ حضور کا 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 ماتھے پہ بندگی کا ہو تمغہ حضور کا ماتھے پہ بندگی کا ہو تمغہ حضور کا خیرات ان کے نام کی کھاتے ہیں انس و جان خیرات ان کے نام کی کھاتے ہیں انس و جان بٹتا ہے دو جہان میں صدقہ حضور کا بٹتا ہے دو جہان میں صدقہ حضور کا رخصت ہو یوں جہان سے بندہ حضور کا ان کی عطا سے جھولی بھری جائے گی ضرور کہہ دیجئے سبحان اللہ ان کی عطا سے جھولی بھری جائے گی ضرور خالی نہ جائے گا کبھی منگتا حضور کا خالی
لی نہ جائے گا کبھی منگتا حضور کا. وہ پیچھے والی بھی حضرات کہہ دیجئے خالی نہ جائے گا کبھی منگتا حضور کا. پی لے جو، توجہ فرمائیں گے، محبت سے ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ. پی لے جو قبر ہی میں میے، پی لے جو قبر ہی میں دید مصطفیٰ. پی لے جو قبر ہی میں دید مصطفیٰ. محشر میں کیوں غلام ہو پیاسا حضور کا. محشر میں کیوں غلام ہو پیاسا حضور کا. رسول کے غلام قبول ہے. اے منکرین شان نبی تم کو کیا پتا. اے منکرین شان نبی تم کو کیا پتا. لہرا رہا ہے عرش پہ جھنڈا حضور کا. لہرا رہا ہے عرش پہ جھنڈا حضور کا. لہرا رہا ہے عرش پہ جھنڈا حضور کا. سرکار دو عالم کا پڑھیے ہر چیز پہ قبضہ ہے. سرکار دو عالم کا ہر شہر میں شہرا ہے. سرکار دو عالم کا. مخلوق الہی کی ہر صنف فداء پر. مخلوق الہی کی ہر صنف فداء پر. دیکھو جسے شیدا ہے سرکار دو عالم کا. دیکھو جسے شیدا ہے سرکار دو عالم کا. ہر شہر میں شہرا ہے سرکار دو عالم کا. وہ رحمت عالم ہر عالم کے نگہباں ہیں. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. وہ رحمت عالم ہر عالم کے نگہباں ہیں. کونین پہ پہرا ہے سرکار دو عالم کا. کونین پہ پہرا ہے سرکار دو عالم کا. اور مقطع سنیے. ہو بدر تعارف کیا کچھ اس سے فضوں تیرا. ہو بدر تعارف کیا کچھ اس سے فضوں تیرا. بندہ ہے تو بندہ، بندہ ہے
تو بندہ ہے سرکار دو عالم کا، بندہ ہے تو بندہ ہے سرکار دو عالم کا، ہر شہر میں شہرا ہے سرکار دو عالم کا۔